میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا دے، میرے بندے جو تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، جو تو روزے رکھ کر کے آیا ہے، جو تو زکوٰۃ دے کر کے آیا ہے، جو تو نے چندہ دیا ہے، جو تو نے دان خیرات کیا ہے، میرے بندے تیری ساری نیکیاں اب تیرے نام اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ سوچو وہ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہوگا۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کل قیامت کی اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک انسان رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، ظاہر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا۔ حج اور عمرہ نہیں کیا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نے یہ سارے نیکی کے کام کیے، اس کے باوجود اس کو اپنی نیکیوں کا ثواب نہ ملے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کسی نیکی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، اللہ کیا وہ زیرو ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ان کی کسی نیکی کا کوئی ویلو نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سونار کا ہوتا ہے۔ سونار کے آپ جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، سونار کے ترازو پر وہ ناک کی نتھیا بھی اگر رکھ دیں تو ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ نتھیا کتنے گرام کا ہے۔ گرام کا بھی جو ہزارواں حصہ ہوتا ہے، ملی گرام، سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ ناک کی نتھیا کتنے ملی گرام۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو تو ایسا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا، اللہ کے میزان پر سب نظر آئے گا، نہ ذرہ برابر نیکی چھپ پائے گی، نہ ذرہ برابر گناہ چھپ پائے گا۔ اللہ کا ترازو ایسا ہوگا۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں کل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ترازو پر جب ان کے اعمال کو تولا جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے؟ زیرو ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے، ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہے، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 2 بج رہے ہیں، آپ کو یہ ٹائم تقریر سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کچھ مجبوری
मजबूरी आपकी है, कुछ मजबूरी मेरी है, कुछ मजबूरी जलसे वालों की है। मुझे 2 बजे रात में बिठाया गया है। मैं चाहता हूँ जितने लोग पंडाल के नीचे बैठे हैं, अगर आप गौर से आज की तकरीर सुन के जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप किससे कहानी लेके जाएंगे, आप कोई चुटकुला और लतीफा लेके जाएंगे, कुछ काम की बातें मैं आपको दूंगा। अगर आप गौर से पूरी तकरीर को सुनेंगे, चंद ऐसी बातें आपके सामने बयान करूंगा जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। और अगर हमने गौर से तकरीर को सुन लिया और हमने इन चीजों से अपने आप को बचा लिया, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। अब ये सब ना जो करना है कर लो, बाद में कोई तमाशा मत करना। तो हम उन गुनाहों की बात करेंगे मेरे भाई, जो गुनाह हमारी नेकियों को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उसमें सबसे पहला जो गुनाह है वो क्या है? वो शिर्क। अगर इंसान मुशरिक है, अगर अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे सर झुका रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है, किसी और के ऊपर भरोसा करता है, मुशरिक है कि इंसान हज करता रहे, वो उम्रा करता रहे, वो नमाज पढ़ता रहे, वो अल्लाह क्या उसकी नेकियों का कोई वक़्त। वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन। जो इंसान काफिर हो जाए, जो ईमान का रास्ता छोड़ करके कुफ्र का रास्ता अपना ले, तौहीद का रास्ता छोड़ करके शिर्क का रास्ता अपना ले, अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु, उसके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी, मुशरिक का कोई अमल उसके काम आने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, 18 पैगंबरों का जिक्र किया, और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 पैगंबर भी अगर शिर्क करते, अगर ये भी शिर्क करते, अगर ये अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाते, तो इनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती। हालांकि हम जानते हैं अल्लाह के नबियों ने कभी शिर्क नहीं किया और कर भी नहीं सकते, मगर अल्लाह ताला ने समझाने के लिए कि शिर्क कितनी खतरनाक चीज है, अल्लाह ने फरमाया अगर हमारे नबियों ने भी शिर्क किया होता तो उनकी नेकियां बर्बाद होती। और आगे बढ़िए, कुरान का 24वां पारा खोलिए, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, हम ये नहीं देखेंगे कि आप हमारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, हमारे महबूब नबी हैं, हमारे प्यारे नबी हैं। ऐ नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आप भी अल्लाह ताला के खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क, और आज का मुसलमान इसको अपने नाक का मैल समझता है। कितने मुसलमान हैं बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से शिर्क करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आपका इलाका बहुत हद तक सेफ है शिर्क से। आप हमारे यूपी में चले जाएं, हर गली में, हर नगर में आपको कोई ना कोई शिर्क का अड्डा मिल जाएगा। बिहार के अंदर एक इलाका है सहसराम, चले जाइए, गया के रूट पर आपको मिल जाएगा। सहसराम के अंदर भी आपको, बिहार का शहर है, मगर आपको हर मोहल्ले में 2-4 मज़ारात और कब्रें मिल जाएंगी जहां चादर चढ़ाई जा रही है और लोग वहां जाकर के सजदा करेंगे। कभी आप अगर यहां से दिल्ली जाएंगे, कटिहार से अगर आप दिल्ली का सफर करेंगे और आपकी ट्रेन अगर फैजाबाद और अयोध्या वाले रूट से जा रही होगी, रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है अकबरपुर, आपको कुछ ऐसे मुसाफिर मिलेंगे
جو اکبرپور سے اتریں گے اور چڑھیں گے ان کے ہاتھ میں پانی کے ڈرم ہوں گے. ان سے پوچھے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے کچھوچا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے. مزار کو دھویا جاتا ہے, قبر کو دھویا جاتا ہے, اور وہ دھویا ہوا گندا پانی وہ پانی کے ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے گی اور اس سے ہمیں برکت ملے گی اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا. یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے میرا. کرناٹک میں گیا, وہاں ایک شہر ہے گلبرگہ. گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے. جیسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا, جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے, تو گلبرگہ میں ایک بہت بڑا مزار ہے خواجہ بندہ نواز کا. ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے. میرا پروگرام تھا گلبرگہ میں, لوگوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگاہ کی سیر کرا دیتے. میں نے کہا چلو بھائی ہم بھی دیکھ لیتے. گئے درگاہ کے اندر, قبر کے اندر. اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں, خوشی کے مارے نہیں, اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی. میں یہ سوچ کر کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس کر کے جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی, میرے دل کو تکلیف ہوگی, پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کس حد تک آج گر چکا ہے. ابھی بریلی میں گیا تھا تو بریلی میں بھی احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے ان کی قبر پر بھی میں گیا, اور پوری ایک گلی ہے جو شرک سے بھری ہوئی ہے, اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے, اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. بریلی کے اندر ابھی 2 مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا, 1 مہینہ پہلے, وہاں میں نے یہ منظر دیکھا. اور 2-3 سال پہلے جب میں کرناٹک میں گیا گلبرگہ میں اور بندہ نواز کی درگاہ کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی, یہ بلی کی قبر ہے. اب سوچو بلی کی قبر ہے, باقاعدہ پکی قبر ہے, مزار ہے, اس پر بھی چادر چڑھی ہوئی. تھوڑا اور آگے بڑھا ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی. میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے, کس کی مزار ہے؟ کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا, طوطے کی مزار ہے یہ. میں نے کہا اس طوطے کی مزار کا کیا کام ہے؟ کہا اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہوتی ہے, بچہ ڈھنگ سے بول نہیں پاتا ہے, بچہ توتلا ہوتا ہے, اس کی ماں یہاں پہ آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے, بچہ صحیح ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا. طوطے اور بلی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے میرے بھائی, اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے, فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے, اور فلاں جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم اس ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے, ہم شرک کرتے رہے, ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے, ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر پیشانی جھکاتے رہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں, یہ امید کریں, یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا. خبردار, اللہ کی مدد مشرکوں کو نہیں ملتی, اللہ کی مدد اہل توحید کو ملتی. یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی. اگر ہم نے شرک کر لیا ہماری ساری نیکیاں برباد کر. اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لو. ایک آدمی مسلمان ہے, اب تو مسلمان سے کافر ہو گیا. جیسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو رہی ہیں, کسی غیر مسلم لڑکے سے ان کو پیار ہو گیا, محبت ہو گئی. غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تمہیں میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا. لڑکی کا نام عائشہ ہے, لڑکی کا نام زینب ہے, لڑکی کا نام فاطمہ ہے, لڑکی کا باپ مسلمان, لڑکی کی ماں مسلمان, لڑکی خود مسلمان, لیکن پیار کے چھانسے میں آ کر, محبت کے چھانسے میں آ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا, اپنا مذہب تبدیل کر لیا, اسلام کو چھوڑ دیا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے, پورے بھارت میں ہو رہا ہے. آپ کے کٹیہار اور کشن گنج سے لے کر کے ممبئی جیسے شہروں تک. شاید آپ کی نظر نہ ہو, سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں. یہ ہو رہا ہے.
مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو بھی مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، اللہ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے کام نہیں دے گی، وہ برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج مرتد ہو رہے ہیں۔ اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے، بہت بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ، اگر اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر آپ نے نہیں، یہ سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلسے ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹینیو ملنی چاہیے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسے دین کے نام پر کوئی معلومات نہیں ہے اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی۔ آپ کا وہ لڑکا اور لڑکی کل جب جوان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا، اللہ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا، اے اللہ میرے بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھنا۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی آج کل آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے، اسرائیل۔ یہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ میں علماء سے نہیں پوچھتا، عوام سے پوچھتا ہوں، عوام میں سے کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں نے، علماء جواب نہیں دیں گے، عام آدمی جواب دے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی، ریکارڈنگ والوں کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کس کا نام تھا؟ نہیں۔ اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام تھا؟ کیا تقریر سنتے ہو بھائی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج
جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد کرے، بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں میں 2 بیٹے الگ ماں سے تھے اور 10 بیٹے الگ ماں سے تھے۔ جو 2 بیٹے الگ ماں سے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا یوسف اور دوسرے بیٹے کا نام تھا بنیامین۔ ابھی اسرائیل کا جو راشٹرپتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ نتن بنجامین۔ وہ بنجامین جو بولتے ہیں نا، وہی بنیامین ہے، تو بنیامین کے نام پر بھی اپنے بچوں کا نام ہو رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری ٹائم آیا، ان کے مرنے کا ٹائم آیا، تو انہوں نے اپنے 12 بچوں کو بلایا۔ ہمارے یہاں جب کسی کے مرنے کا ٹائم آتا ہے تو بچوں کو بلا کر کے وہ کیا پوچھتا ہے؟ اپنی زمین کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنی جائیداد کے بارے میں بات کرتا ہے، اپنے روپیے پیسے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، اپنے 12 بیٹوں کو انہوں نے بلایا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں سے سوال کیا، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ 12 بیٹوں نے جواب دیا، اے ابا جان، ہم آپ کے مرنے کے بعد اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی باپ اگر پوچھے اپنے بچوں سے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، یار یہ کون سا سوال ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ پتہ یہ چلا اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی حفاظت کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ یہ مدرسے ہیں تو تمہارا ایمان محفوظ ہے، یہ مدرسے ہیں تو قرآن کریم کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، یہ مدرسے ہیں تو تمہاری حدیثیں محفوظ ہیں، یہ مدرسے ہیں تو تمہارا وجود محفوظ ہے۔ جس دن یہ رہے سے مدرسے بھی ختم ہو گئے، اللہ کی قسم تمہیں ایمان اور اسلام بتانے والا بات۔ تو یہ پہلی چیز ہے میرے بھائیوں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شرک کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔ ایک انسان اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوے کے لیے دان خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی وہ نیکی اللہ تعالیٰ کیا برباد کر دی جائے گی۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کسی کو شو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گاؤں والوں کی نظر میں نیک بن جائیں، محلے والوں کی نظر میں نیک بن جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے غافل ہے، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ چندہ دیتے ہیں آپ، اسٹیج پر نام بولا جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ مولوی صاحب میرے نام کا اعلان کریں، دنیا کو پتہ چل جائے میں نے 1 لاکھ چندہ دیا، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے پبلک کو خوش کرنے کی اگر نیت ہے تو
کان کھول کر کے سن لو، آپ کا دان، آپ کا چندہ، آپ کی زکات، آپ کی خیرات برباد ہو سکتی ہے، برباد ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ اے ایمان والو، جب صدقہ کیا کرو، جب دان دیا کرو تو احسان مت جتا کے دیا کرو، تکلیف دے کر کے مت دیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے وہ لوگ اللہ کی راہ میں دان دیتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے دان خیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی دان خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو میرے بھائیوں، آپ کا پیسہ اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں آئے گا، آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ میں وہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان اول الناس یقضی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو جنگ کے میدان میں لڑ رہا تھا، جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا، میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، میں نے تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، میں نے تجھ کو لڑنے کا ہنر سکھایا، تو نے کیا کیا؟ دیکھو، باڈی، انسان کے شریر کا مضبوط ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ۔ یہ جو ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تو یہ تو ایسے ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی تیزی میں ابھی بنارس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ان کا میسج آیا، کہہ رہے تھے 1 مہینے میں مولانا کینسر کے 10 کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی جان پہچان کے اپنے رشتہ داروں میں نے 10 کیس کینسر کے دیکھے ہیں، اور جس میں کئی کیس ایسے لوگوں کے ہیں جو گٹکھا کھاتے تھے، جو سگریٹ پیتے تھے، جو پان کھاتے تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے شریر کے اوپر ظلم مت کرو، اپنے جسم کے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ سگریٹ، یہ بیڑی، یہ گٹکھا، یہ نشہ تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ کی قسم تمہاری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس نشے کے ذریعے آپ اپنے شریر کو برباد کر۔ غور کیجئے، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، اللہ قیامت کے دن بلائے گا، اللہ پوچھے گا، میں نے تجھے باڈی بلڈر بنایا تھا، تجھے طاقتور بنایا تھا، تو نے باڈی کا کیا کیا، تو نے شریر کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ قاتلت فیکا، میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، جہاد کرتا رہا، حتی استشہدت، تو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ، میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے یہ کہیں کہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا ویر آدمی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، تو دنیا کو دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کرو، ریاکاری کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور شہید ہو جانے والا جہنم میں پھینک دیا جائے گا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نیت گڑبڑ تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا مقرر تھا، بہت بڑا قرآن کا حافظ تھا۔ اللہ پوچھے گا، میں نے تجھے قرآن کا عالم بنایا، میں نے تجھے قرآن کا ٹیچر بنایا، میں نے تجھ کو عالم بنایا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا، اے اللہ، میں تیرے کتاب کو پڑھتا رہا، میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن کو اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری کہے، تو اپنے علم کی شہرت چاہتا تھا، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا تاکہ تو فیمس ہو جائے، تو مشہور ہو جائے۔ اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے، شہرت کا فتنہ سب کو گھیرے ہوئے ہے میرے بھائیو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وہ عالم جو دنیا میں شہرت کے لیے علم حاصل کر رہا تھا اور شہرت کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال۔
پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، یہ بہت بڑا مالدار تھا، بہت بڑا ملینئر اور بلینئر تھا، بہت بڑا پیسے والا انسان تھا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، خرب پتی بنایا، تو نے دولت کا کیا استعمال کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دولت کو غریبوں میں بانٹتا رہا، چندہ دیتا رہا، مدرسے میں دیتا رہا، یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، اے اللہ جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے وہاں میں نے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے پیسہ اس لیے نہیں دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے پیسہ اس لیے دیا تاکہ دنیا والے کہیں بڑا دان کرتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا فیاض ہے، تو نے شہرت کے لیے دیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے بچو، کوئی بھی نیکی کرو اللہ کے لیے کرو، ریاکاری کے لیے مت کرو۔ آج تو وہ حالات ہیں، غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے تو پہلے غریب کی عزت کو فیس بک پر بیچا جا رہا ہے، کسی عورت کو راشن دیا جا رہا ہے، بیچاری شرماتی ہوئی لجاتی ہوئی آتی ہے، آنچل سے اپنا منہ چھپا رہی ہے اور کیمرہ پورا فوکس کیے ہوئے ہے، کیمرے میں عورت کا ویڈیو بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیٹ پہ چلایا جا رہا ہے، دیکھو میں غریب عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں، میں بیوہ عورتوں کو راشن پہنچاتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کسی غریب کی عزت اتارے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے، کسی غریب کی خودداری کو تکلیف پہنچائے بغیر بھی تو اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ویڈیو بن رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فوٹو کھینچا جا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو تمہیں اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر ہے، اس لیے ہم تم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج دور بدل گیا، آج پہلے کے دور میں محاورہ تھا، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ، کہاں نیکی کیا، نیکی کر دریا میں ڈال، جب دریا میں ڈال دیں گے تو بھول جائیں گے۔ آج الٹا معاملہ ہو گیا، نیکی کر یوٹیوب کے اوپر ڈال، نیکی کر فیس بک کے اوپر ڈال، نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ اب تو نیکی کا پرچار جب تک نہ ہو تب تک انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں ریاکاری سے اپنے دامن کو بچا لو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا ریاکاری کرنے والوں کو، دکھاوا کرنے والوں کو بلائے گا اور اللہ کہے گا کہ اے میرے بندو تم نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی، تم نے نماز جس کے لیے پڑھی تھی جاؤ اسی سے ثواب لے لو، میرے پاس ثواب کی امید مت رکھنا، تم نے نماز میرے لیے نہیں پڑھی تھی، تم نے روزہ میرے لیے نہیں رکھا تھا، تم نے دان خیرات میرے لیے نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے ثواب لے لو، مجھ سے ثواب کی امید مت رکھنا۔ تو یہ دوسری بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائی، ریاکاری جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، ہماری نیکیوں کو نشٹ کر دیتی ہے۔ تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی اس کو کہا جاتا ہے بدعت۔ دین کے اندر نیا کام، ربیع الاول کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ ایک تیسری عید بھی منانے لگے۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کے اندر 2 تہوار ہوتا ہے، ایک عید الفطر ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، ابھی ایک تیسری عید بھی منائی جانے لگی اور اس کا نام کیا رکھا؟ عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید۔ اور ایک شاعر کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں نے کیا کہا تھا؟
یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، یہ بدعتوں کی چہل پہل ہے، یہ دین احمد نہیں ہے یارو، نبی کے پیارے تو روزے اول سے 2 ہی عیدیں منا رہے ہیں، نبی کے پیارے شروع سے لے کر آج تک صرف 2 عید منا رہے تھے، یہ تیسری عید آ گئی میرے، اب تو باقاعدہ ویڈیو آ رہا ہے، اب تو کیک کٹ رہی ہے، بڑے بڑے علماء داڑھی والے پگڑی والے کیک کاٹ رہے ہیں، بچے کا برتھڈے مت مناؤ صحیح نہیں ہے، لیکن نبی کا برتھڈے مناؤ اس پر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا، اسلام کیا تھا اور انہوں نے کیا بنا دیا، میرے نبی کی شریعت کیا تھی اور انہوں نے کیا بنا دیا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہے، اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او لوگو، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کسی اضافہ کی، کسی سنشودھن کی، کسی موڈیفیکیشن کی، کسی ایڈیٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دین بالکل مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، اللہ کے دین میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اللہ کا دین 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ اب اس دین کے اندر کوئی نیا کام اگر نکالتا ہے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت کوئی اچھی نہیں ہوتی، بدعت ہمیشہ بری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر جتنا نیا کام نکالا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا آپ ایک مسئلہ بتائیے، اذان کے پہلے درود پڑھنا ہے کہ اذان کے بعد پڑھنا ہے؟ بولے پبلک میں سے کوئی بتائے۔ اذان کے بعد پڑھنا ہے، لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کی بدھی الٹی ہے، ان کا مؤذن جب مائک پر جاتا ہے تو پہلے کھڑا ہو کے درود پڑھتا ہے، یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا اللہ اکبر اللہ، پھر اذان دیتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے اسی طریقے سے جواب دو۔ اللہ اکبر کہا تو تم بھی اللہ اکبر کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کو، حی علی الصلاۃ کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کو، حی علی الفلاح کہا تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کو، پوری اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب دینے کے بعد ثم صلو علیہ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو، اور درود کیسا پڑھنا ہے؟ میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ بائی نبی پڑھنا ہے، جو نبی نے بتایا ہے وہ درود پڑھنا ہے، میڈ ان انڈیا والا درود نہیں پڑھنا ہے۔ میڈ ان انڈیا والا کون سا درود ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ میڈ ان انڈیا والا ہے۔ اور نبی کا درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، وسیلہ مانگو۔ وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، تو ہم کیسے وسیلہ مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة
الصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا پڑھو اور یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اذان کا جواب دیا اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھا اور اس کے بعد میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو گئی. مگر بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بدعت کرنے والے اس کا الٹا کر دیتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھ لیجئے اذان کے پہلے درود پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ماحول ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا ہے، میت کو قبر میں دفنانے کے بعد وہی قبر پہ کھڑے ہو کر کے اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان دینے لگتے ہیں. پوچھا گیا بھائی ابھی تو تم نے مردے کو دفنایا ہے، یہ مردے کو دفنا کر کے تم اذان کیوں دے رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ بھائی صاحب جس کو ہم نے مردے کو دفنایا ہے ابھی قبر میں اس کو دفنا کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں، اس سے قبر میں سوال و جواب کیا جا رہا ہے، ہم اس لیے اذان دے رہے ہیں تاکہ شیطان بھاگ جائے اور شیطان اس کو بہکانے نہ پائے، اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے اذان دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات بالکل صحیح ہے، اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، مگر قبر کے اندر شیطان نہیں پہنچ سکتا، شیطان قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتا، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو بھگانے کے لیے اذان دینے کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے. تو بدعت کرنے والا ایسے ہی لاجک لگا لگا کر کے دین کے اندر نئے نئے کام نکالتا ہے، اور یاد رکھو میرے بھائی بدعتی کا کوئی عمل قیامت کے دن اس کے کام آنے والا نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی تھی؟ نوٹ بندی کس سن میں ہوئی؟ بھائی 2008 میں نہیں، 19 میں نا، 16 میں 2016 میں نوٹ بندی ہوئی تھی، اور اتفاق سے جس دن نوٹ بندی ہوئی تھی میرا پروگرام تھا کشن گنج. اب بھائی وہ 1000 کے اور 500 کے جو پرانے والے نوٹ تھے وہ چل رہے تھے. اب مودی جی نے اعلان کر دیا بھائی صاحب پرانے نوٹ سب بیکار ہو گئے، نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ اب پرانے جتنے نوٹ ہیں ردی کے ٹکڑے بن گئے. اب آپ ایمانداری سے بتاؤ یہ جو نیا والا نوٹ ہے 500 والا، اگر آپ کمپیریزن کرو تو پرانا والا نوٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، پرانے والے نوٹ کا کاغذ بھی زیادہ اچھا تھا، نئے والے نوٹ کا کاغذ بھی کمزور ہے، کلر بھی اتر جاتا ہے جلدی سے. مگر اگر انڈین گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب پرانا نوٹ نہیں چلے گا تو آج آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی اگر پرانے نوٹ والا ہے آپ اس کو مارکیٹ میں لے کے جائیں گے 100 روپے کی چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی. 1 کروڑ روپے کا بھی نوٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہی معاملہ میرے بھائیوں دین کا ہے. دین کے اندر جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے وہی عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوگا، اور اگر اس عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے تو وہ عمل دیکھنے میں چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں. ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. او لوگو قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے عاملۃ ناصبہ جو عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، بہت عمل کیا ہوگا، بہت نماز پڑھی ہوگی، بہت روزہ رکھا ہوگا، عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے وہ تھک چکے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ لیکن وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں. تو بدعتی کا انجام بہت برا ہے میرے بھائی. اس لیے اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، دین کے اندر وہی کام کرو جس کام کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو، اس کے علاوہ کوئی کام. اور آگے پڑھو، ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی چوتھی چیز، اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے، رات بھر آپ نے جلسہ سنا،
صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آپ آرام سے سوئے پڑے ہیں، آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کا چھوڑنا بھی یہ بہت بڑا